أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز، ہماری گفتگو سورہ مبارکہ بقرہ پر ہو رہی ہے. سورہ مبارکہ بقرہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 286 یا 286 آیتوں پر مشتمل ہے اور مدنی سورہ ہے. پیغمبر اکرم پر ہجرت کے بعد نازل ہوا. ہم نے گزارش کی تھی کہ سورہ کے آغاز ہی میں پروردگار عالم نے انسانوں کی 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں. یعنی براہ راست گفتگو کرنے سے پہلے انسانوں کی تقسیم ہمارے سامنے رکھی ہے. ظاہر ہے کہ ہم خود انسان ہیں تو ہمارے سامنے گویا بطور مجموعی اس نوع کی کہ جو انسان کہلاتی ہے اس کی تقسیم رکھی ہے پروردگار نے کہ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں متقین کے اوصاف بیان کیے تھے. اب آپ اگر تھوڑا سا ان کیٹیگریز کو ذہن میں محفوظ رکھ سکیں تاکہ جب ہم بات کریں اور ان آیتوں کی طرف آئیں تو بات زیادہ واضح ہو سکے کہ ایک پروردگار عالم نے بیان کیا متقی، یہ ہے صاحبان تقوی، یہ پہلی کیٹیگری ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری آتی ہے کافروں کی، اور پھر اس کے بعد ایک تیسری کیٹیگری آتی ہے منافقین کی. تو یہ 3 کیٹیگری ہیں جو انسانوں کی پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز ہی کے اندر کی ہیں. ہم نے سورہ مبارکہ فاتحہ کو ڈسکس کرتے وقت یہ گزارش کی تھی اور پچھلی تقریر کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ وہاں جو ہم نے دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، اس کی ہدایت کر. اور ظاہر ہے کہ ایک دفعہ وہ سیدھا راستہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو اس کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھ، اس کے اوپر ہمیں باقی رکھ. اور اسی کے جواب میں ایک طرح سے پروردگار عالم نے یہ کیٹیگریز ہمارے سامنے بیان کی ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے مگر یہ ہدایت کرے گی کس کے لیے؟ صاحبان تقوی کے لیے. جس کے ذیل میں ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پر صاحبان تقوی سے مراد ہے فکر نجات رکھنے والے. یہ فکر نجات رکھنے والے کون ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں جو پوٹینشلی ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ آگے ہونا کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں. ایک ایسا شخص ہے کہ جسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، جو کوشش ہی نہیں ہے، وہ اس کیٹیگری سے باہر ہے. یعنی اس کیٹیگری کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ کافر پہلے مرحلے میں، بالکل پہلے مرحلے میں، کہ وہ کافر کہ جو تحقیق کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، حق تک پہنچنے کے لیے اس کا جذبہ سچا ہے. مثلا وہ فیملی میں ایسے پیدا ہوا ہے کہ جہاں پر ماں باپ کافر ہیں، وہ ماحول ایسا اس کو ملا ہے کہ جو ماحول کافر ہے، انفلوئنس کرنے والے اساتذہ ایسے ہیں کہ جو کافر ہیں. کسی بھی وجہ سے وہ اپنی ابتدا سے کفر کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ حق کی طرف مائل ہے، حق کو جاننا چاہتا ہے، حق کو سمجھنا چاہتا ہے. اس کے لیے ایک جینون ریسرچ اس کے دل میں ہے، ایک سنسیئر، ایک مخلصانہ کوشش وہ کر رہا ہے، اس کی اپروچ بڑی پازیٹیو ہے. وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے پہلے مرحلے میں. پھر ظاہر ہے کہ جو صفتیں آگے بیان کی جا رہی ہیں اس کے اعتبار سے ترقی ہے. پروردگار عالم نے پہلے کہا یہ فکر نجات رکھنے والے متقین، جو اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں. وقایہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو اپنا وہ بچانا چاہتے ہیں. اس کا آخری نتیجہ یعنی ترقی کرتے کرتے انسان اس حد تک آ جائے کہ پھر وہ کنٹرول اس طرح سے ڈیولپ ہو جائے، جو میں نے گھوڑے کی مثال دی تھی نہج البلاغہ کے حوالے سے، کہ وہ گھوڑا جو آپ کے کنٹرول میں ہے،
پھر آپ ادھر جانا چاہیں ادھر جانا چاہیں. یہ ظاہر ہے کہ جب نجات کی فکر ہوگی تب اس کو کنٹرول کرے گا. ایک آدمی وہ ہے کہ جو گھوڑے پر بیٹھا ہے اسے پرواہ نہیں ہے کہ گھوڑا مجھے گراتا ہے, بٹھاتا ہے, زخم دیتا ہے یا منزل تک پہنچاتا ہے, اسے کیا پرواہ ہے کہ وہ اس کی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا. کنٹرول وہ کرے گا کہ جسے اس بات کا خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا مجھے پچھاڑ دے, ایسا نہ ہو کہ مجھے گرا دے, ایسا نہ ہو کہ مجھے نقصان پہنچا دے. جب وہ اپنی اس سالویشن کی طرف یا نجات کی طرف متوجہ ہے, پہلا مرحلہ. سیکنڈ مرحلہ کہ اب وہ اس کنٹرول کو ڈیولپ کرے گا. اب اس کنٹرول کے جو اسٹیجز ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں ترقی کے اعتبار سے. پروردگار عالم جو ان کی صفتیں بیان کرتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح سے ان کی اگلی صفت یہ ہے اقامہ صلاۃ یا نماز کو قائم کرتے ہیں. نمبر 3 یہ انفاق کرتے ہیں. اس پر ہماری بات ہو چکی ہے, میں صرف ریکال کرنے کے لیے. ایمان جو آپ پر نازل ہوا اور جو پہلے نازل ہوا ان سب پر ایمان لاتے ہیں. موجودہ نبی پر ایمان اور جو کچھ اس پر نازل ہوا اس پر ایمان. ماقبل پر ایمان, ماقبل کے انبیاء اور ان پر جو نازل ہوا ان پر ایمان. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل. اور پھر آخری چیز وبالآخرۃ هم یوقنون, آخرت پر یقین, جو اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے کہ نجات کا اصل تعلق ہی اس آخرت پر یقین کے ساتھ ہے. اور آخر میں پروردگار عالم جو تبصرہ کرتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, کہ یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یہی دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اور سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ. اولئک یہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم. اب یہ ہدایت کے راستے پر ہیں تو جیسے جیسے اس گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے پیٹرول ڈالنے کی بات آئے گی تو پیٹرول ڈالتے رہیں گے, ہم ہدایت دیتے رہیں گے, وہ پیٹرول ڈالتے رہیں گے. اب یہ گاڑی آگے بڑھتی رہے گی. لیکن اگر یہ شاہراہ ہی چھوٹ جائے تو اس کے بعد اگر بھاگ بھی رہے ہیں تو ظاہر گمراہی کے اندر ادھر ادھر گاڑی بھاگ رہی ہے لیکن اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, اس لیے کہ منزل سے دور ہو رہے ہیں. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے کافرین. شاید میں نے پہلے بھی کہا کافر کا مطلب کیا ہے. کفر کا مطلب ہے انکار. کافر یعنی انکار کرنے والا. کفر انکار, کافر انکار کرنے والا. یہاں پر جو کافر ہے یہ پکا کافر ہے, کچا کافر نہیں ہے, وہ تو ادھر چلا گیا. کچا کافر بھائی مانا کہ جو تحقیق کر رہا ہے, جو جینوئن اپروچ رکھتا ہے, سوچ رہا ہے ٹھیک ہے میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتوں کو میں سجدہ کروں, مگر کیا واقعی یہ بت خدا ہو سکتے ہیں. جو یہ سوچ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ٹریک پر آ رہا ہے. یہ تو اس کیٹیگری کے اندر جائے گا, اس کی جو پہلی سٹیج ہوگی اس کے اندر چلا جائے گا. یہاں پر جس کافر کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پکا کافر ہے. یہ وہ کافر ہے کہ جو جانتے بوجھتے قبول نہیں کرنا چاہتا. یعنی اس کی بہترین مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو آپ مباہلہ کے واقعے کے اندر آپ سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ نہیں مباہلہ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کہ ہم ایسا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو ہلنے کا حکم دے دے پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا, تو پھر آپ اسلام قبول کریں گے نا. اس کا مطلب مباہلہ تو نہیں کرنا ہے. کہا نہیں اسلام بھی قبول نہیں کریں گے. واٹ ڈز دس مین؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے لیے کلیئر ہے کہ یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو دعا کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا, تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں اسلام قبول کریں. کہا نہیں اسلام ہم قبول نہیں کریں گے. ہم جزیہ دیں گے, ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, مائنورٹی کے طور پر رہیں گے, مگر ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے پکا کفر کہ جس کے اندر جانتے بوجھتے کسی بات کا انکار کیا جا رہا ہے. ابھی ہم آتے ہیں اس کی تفصیل پر. اس کے لیے جو قرآن کی تعبیر ہے وہ کیا ہے یہاں پر؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے حبیب یہ لاسٹ کیس ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا برابر, آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں. پیغمبر فکر نجات رکھنے والوں کو وارننگ دے سکتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نہیں سدھرے نقصان ہو جائے گا. یہ فکر نجات رکھنے والے کاشس ہو جائیں کیا نہیں ایسا نہیں کرنا ہے, نہیں تو مار پڑے گی, خدا ناراض ہو جائے گا, ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. مگر یہ افراد جو جانتے بوجھتے کفر اختیار کر کے بیٹھے سواء علیہم برابر. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے حبیب آپ ان کو ڈرائیں, وارننگ دیں, یہ ہو جائے گا, خطرہ ہے, دیکھو کوئی فائدہ نہیں. لا یؤمنون یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, یہ نہیں قبول کریں گے. یعنی یہ اس دعا کے جینون کرنے والے بھی نہیں ہیں. جو اہدنا الصراط المستقیم والی جو دعا تھی کہ ہدایت چاہیے, نہیں ان کو ہدایت نہیں چاہیے. یہ لاسٹ کیس ہے جب ایک آدمی جانتے بوجھتے
کہ نہیں یہ غلط ہے، اس کے باوجود اسی راہ پر رہنا چاہتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ جس کے بعد توفیق سلب ہو جاتی ہے کہ پروردگار عالم اوکے ٹھیک ہے، اب اس کو توفیق جو مل سکتی تھی وہ اس نے خود ہی لوز کر دی، اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ بہرحال تو اب یہاں پر یہ دوسرا ہے بالکل پکے کافر، جو لاسٹ کیس ہے، ہدایت فائدہ مند نہیں ہے، نہ یہ ہدایت کے طالب، ان کی ہدایت نہیں ہو سکتی، ہدایت ان کی ہوگی۔ اس سے بھی بڑا کیس یا اس سے بھی برا کیس یہ ان کا ہے۔ یہ آپ نوٹ کریں گے چند آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے متقین کو سم اپ کیا ہے، اس کو تو شاید دو تین آیتوں کے اندر ہی سم اپ کر دیا ہے کافرین کو، اس کے اوپر بہت باتیں ہوئی ہیں، 10 سے زیادہ آیتیں اس کے اوپر ابھی آپ دیکھیں گے، تقریباً 13 کے قریب آیتیں ہیں جو صرف منافقین کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ منافق کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ دو رخ اس کے ہیں، کہ ذہن اور دل اور دماغ کے اندر جو کچھ ہے اور زبان کے اوپر جو کچھ ہے اس میں بہت فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پریشرائز کیا گیا ہے۔ دیکھیں ایک تو وہ آدمی ہے نا کہ جس کو آپ گن پوائنٹ کے اوپر بولیں کہ اسلام قبول کرو، طالبان اپروچ، طالبان اسٹائل، اسلام قبول کرو ورنہ شوٹ کر دیا، وہ تو ٹھیک ہے، وہ مجبور ہے، نہیں اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں نے یہ کیا تھا؟ یہ تو نہیں کیا تھا، پیغمبر اکرم کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، پیغمبر کے بعد کے زمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم کے زمانے کے اندر کیا یہ کیا تھا؟ ایسا تو نہیں تھا۔ اسلام کا پیغام، اسلام قبول کرو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرو تم نقصان اٹھانے والے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ پیغام ہے۔ آپ ایون مباہلے کے کیس میں ہی دیکھ لیں، انہوں نے کہا ہم جزیہ دیتے ہیں، ہم قبول نہیں کرتے، بسم اللہ، ان کو فورس تو نہیں کیا، ان کو گن پوائنٹ پر مسلمان تو نہیں بنایا ہے، تو اسلام کی یہ اپروچ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کوشچن نمبر 2، پھر یہ افراد کیا کر رہے ہیں کہ یہ نفاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کو مجبور نہیں کیا گیا، مجبور نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ کوئی یہ کام کیوں کرے گا؟ کوئی یہ کام کیوں کرے گا؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ ظاہری طور پر ایک انسان جب مسلمان ہو جاتا ہے، چاہے وہ دل سے مسلمان ہو یا نہ ہو، تو بہت سے بینیفٹس اس کو حاصل ہو جاتے ہیں جو ظاہری طور پر ایک مسلمان کو ملتے ہیں۔ دل کا جو معاملہ ہے وہ تو خدا جانتا ہے، اگر یہی اپنے دل کے معاملے کو آشکار کر دے سب کے سامنے تو یہ منافق نہیں رہے گا، تو یہ شفٹ ہو جائے گا اس کیٹیگری کے اندر، کافر کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ یہ منافق کب تک ہے؟ جب تک یہ اپنے دل کے معاملے کو چھپا کر رکھتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کبھی کبھی یہ اپنے دل کے راز کو کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اوپنلی مکر جائیں گے، اوپنلی کبھی بھی ان سے کہیں کہ تم کافروں کے ساتھ ہو، نہیں ہم کافروں کے ساتھ نہیں ہیں، یہ کبھی نہیں کہیں گے۔ یہ وہ ساری چیزیں جو ابھی آئیں گی آپ دیکھیں گے اس کو، لیکن خلاصہ کلام یہ کہ کبھی یہ اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کر دیں گے، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو ان کو بنا رہے تھے، کیسا بیوقوف بنا رہے ہیں، دیکھو ہم ان کے سامنے بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ مان بھی لیتے ہیں۔ یہ اپروچ، یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کو مجبور جب نہیں کیا گیا ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے؟ ضرورت صرف دنیاوی کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے، جو مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر ہونے پر ایک مسلم اسٹیٹ میں ایک انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ کافر کا اس کا پسینہ نجس ہے، کہ ایک مسلمان کا پسینہ پاک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ ایک ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے کہ اگر ایک مسلمان ہے تو اس کو تھوڑا سا ایک اپر ایج حاصل ہے اس سوسائٹی کے اندر، فائن، یہ اگر اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر دے یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میراث کے حوالے سے کافر ہے تو میراث نہیں ملے گی، مسلمان ہے تو میراث ملے گی، مسلمان کی میراث مسلمان کو ملے گی، کافر کو نہیں ملے گی۔ تو اب اگر یہ اپنے آپ کو مثلا مسلمان ڈکلیئر کرے تو اس کا نتیجہ یہ، بعض صورتوں کے اندر البتہ یہ بات دھیان میں رکھیے گا، تو اب اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے تو یہ بینیفٹ اس کو ملے گا۔ نکاح کا ایک جنرل پرنسپل یہ ہے کہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا ہے تو مسلمان ہونا چاہیے، اگر یہ کافر ہے تو نہیں کر سکتا۔ تو اب ظاہر ہے کہ صورت کے اندر اگر یہ مسلمان ہوگا تو یہ بینیفٹ اس کو حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے حقوق ہیں کہ جو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس کو ملیں گے، مال غنیمت میں حصہ ہے وہ ملیں گے اس کو۔ تو یہ بہت سے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کافروں کا ایجنٹ ہے، تو اپنے آپ کو اگر وہ مسلمان ڈکلیئر نہیں کرے گا تو کیسے وہ ہارم کریٹ کرے گا، نقصان پہنچائے گا۔ یہ بالکل ایک دوسرا اسپیکٹ ہے اس کا کہ وہ خود کوئی فائدہ حاصل نہ بھی کرنا چاہے، اس کو کوئی دوسرا فنڈ کر رہا ہے، مگر یہ یہاں پر اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ حاصل یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جاسوسی کرنا چاہتا ہے۔
اسپائی کا کام انجام دینا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ اسی صورت میں کر سکتا ہے جب یہاں پر رہے۔ اب یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں، ان تینوں کیٹیگریز کے بارے میں، ان کے بارے میں بہت سی باتیں ابھی آپ سنیں گے، بہت زیادہ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو، کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح سے دوسرے انسان لے کر آئے، یہ لوگ کہتے ہیں ہم اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح سے بیوقوف ایمان لے کر آئے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ساری باتیں ہیں جو ان کے بارے میں بھی آئے گی۔ جب ان تینوں کا بیان مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد پھر پروردگار تمام انسانوں کو مخاطب کرے گا۔ اس کے اندر بہت انٹرسٹنگ ہے، جو میں نے پچھلی گفتگو کے اندر بھی، تقریر کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ابھی تک پروردگار نے مخاطب نہیں کیا ہے۔ آپ نوٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انسان نے مخاطب کیا ہے خدا کو، اہدنا، تو ہماری ہدایت کر دے ان کا راستہ جن پر نعمتیں، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب، گمراہ نہیں چاہیے۔ خدا نے اب تک مخاطب نہیں کیا ہے، یا مخاطب کیا ہے تو وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذیل میں اگر آپ بسم اللہ کو ملائیں تو اس اینگل سے کہ جہاں پر بس ایک انیشیل ایک سٹارٹ دیا ہے، جہاں پہ آپ یوں کہیے کہ چابی لگائی ہے بس۔ اس کے بعد ہدایت کے مطالبے پر پروردگار نے انسانوں کی کیٹیگریز بیان کی۔ دیکھو یہ ہیں انسان، تم اس وقت کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یو آر ناٹ دا فرسٹ، تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے کئی انسان گزر چکے ہیں۔ ان انسانوں کی یہ کیفیت ہے، یا یہ ہیں یا یہ ہیں یا یہ ہیں۔ اس کے بعد پھر پروردگار ان تینوں کیٹیگریز کے بیان کرنے کے بعد مخاطب کرے گا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اور پھر اس کے بعد عبادت کا پیغام دے گا۔ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، کتاب تو دے دی، بتا دیا، اس کیٹیگری میں شامل ہو جاؤ۔ اب اس کیٹیگری میں شامل ہونے کے لیے صفتیں تو بیان کر دی، دعوت وہاں پر ہمیں ملے گی۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، وہ ہم نے وہاں پر کہا بھی تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آئیے ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر پروردگار عالم الفاظ میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کیا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور لاتے ہیں اس پر کہ جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا انہیں یقین ہے جو فکر نجات کے ساتھ اور اس تقوی کے ساتھ ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ہے۔ اس کے بعد پروردگار تبصرہ کامنٹ کرتا ہے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ مفلح ہیں، جس کے لیے عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ فلاح کی لفظ کے ترجمے میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، ہر حیثیت سے بہتری۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ مفلحین میں سے ہیں، مفلحون میں سے ہیں۔ کہ مفلح کس کو بولتے ہیں، فلاح کس کو کہتے ہیں؟ ہر حیثیت سے بہتری۔ اور پھر خود فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ اس طرح سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اردو میں اس ترجمے کے لیے کوئی لفظ واحد دستیاب نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے۔ کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ فلاح کا ترجمہ کیا جا سکے۔ اہل لغت کا قول ہے کہ کلام عرب میں جامعیت خیر کے لیے فلاح سے بڑھ کر کوئی لفظ موجود نہیں، یعنی ہر طرح کے خیر کو جو کور کر لے اس کے لیے فلاح سے بڑھ کر کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ اولئک هم المفلحون۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، جہاں سورہ مومنون کا آغاز ہوتا ہے وہاں پہ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، ہر حیثیت سے بہتری کو انہوں نے پا لیا۔ کون سے مومن؟ ہر مومن نہیں، جو پریکٹیکل مومن ہے جس کی صفتیں پھر آگے بیان ہوتی ہیں۔ یہاں پہ وہ پہلی کیٹیگری مکمل ہو گئی۔ دوسری کیٹیگری، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے انکار کیا، پکے کافر، سواء علیہم، حبیب برابر ہے، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ لاسٹ کیس ہے۔ اسی لیے میں نے کہا یہ پکے کافر، جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا ہے۔ ابو لہب ٹائپ کے، جس کے لیے خدا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، وہ زندہ ہے ابھی، اور خدا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ
ٹوٹ جائے, وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کا مال اس کو کام آیا, نہ اس کی اولاد اس کو کام آئی. یہ کیا ہے کہ یہ لاسٹ کیس ہے, جس نے طے کر لیا ہے کہ مجھے قبول نہیں کرنا, میں نہیں مانوں گا. جیسے قرآن مجید کے اندر حامیم سجدہ میں پروردگار عالم نے قوم سمود کے بارے میں کہا, استحب العمی علی الہدی, کہ انہوں نے ہدایت کے اوپر اندھے پن کو ترجیح دی ہے, اندھے رہنے کو آنکھیں ہونے پر ترجیح دی ہے. انہوں نے طے کر لیا کہ ہم کو نہیں دیکھنا ہے. جو نہیں دیکھنا چاہے تو آپ اس کو زبردستی دکھائیں, یہ مشیت پروردگار کے خلاف ہے. اس دنیا کے اندر معاملہ اختیار انسانی کے ساتھ وابستہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے دی گئی مہلت کے اندر ایمان کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا, ایکسیپٹ نہیں کرتا. مجبور نہیں کیا جائے گا اس کو. مجبور کرنا ہوتا تو پھر انسان کو انسان نہ بنایا گیا ہوتا. انسان کو انسان بنانا اور اس کا اختیار اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, جو مشروط اختیار اس کے پاس ہے. اسی طرح سے سورہ مبارکہ بقرہ ہی کے اندر آگے آئے گا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے. بازار میں دونوں چیزیں اویلیبل ہیں, بازار میں دونوں چیزیں موجود ہیں, ہدایت بھی ہے گمراہی بھی ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی ہے, ہدایت کو ایک طرح سے فروخت کر دیا, آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو قبول کر لیا. جبکہ وہ جو کوشش افراد ہیں وہ تو کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم, مالک ہم کو تو ہدایت چاہیے اور ایک دفعہ مل جائے تو اس پر ثابت قدمی چاہیے. تو یہاں پر پروردگار عالم نے ایک ہی آیت کے اندر ان کا معاملہ بیان کیا, اور دوسری آیت کے اندر جو آیت نمبر 7 ہے ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, اب جب یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں, ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو گئی اس کے بارے میں, اب توفیق سلب ہو گئی. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ, اور ان کے کانوں پر بھی خدا نے مہر لگا دی. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا ہی زبردست عذاب ہے جس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر لگا دی, تو افراد نے بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ لوگ مجبور ہیں. مہر کس کے اوپر لگائی ہے خدا نے؟ کافر کے دل پر مہر لگائی ہے. وہ پہلے کافر ہے یا پہلے مہر ہے؟ وہ کافر پہلے ہے, مہر بعد میں ہے. اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ کافر کچا کافر نہیں ہے کہ جو جینوئن ایک سنسیئر اپروچ کے ساتھ کوشش کر رہا ہے سمجھنے کی, نہیں, یہ وہ ہے کہ جس نے طے کر لیا ہے کہ مجھے نہیں ماننا ہے. ایسے افراد کا کفر پہلے ہے, اور ان کے اس کفر کی شدت کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے. جیسے کہ 8ویں امام نے, امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا, الختم هو الطبع علی قلوب الکفار عقوبۃ علی کفرہم. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ یہ جو مہر لگانا ہے یہ ایسی مہر ہے جو ان کافروں کے دلوں پر لگائی گئی ہے سزا کے طور پر ان کے کفر کی وجہ سے, نہ یہ کہ ان کا کفر اس مہر کی وجہ سے, نہ, یہ مہر ان کے کفر کی وجہ سے لگائی گئی. یہ تو ایک طرح سے رپورٹ کارڈ ہے جو دی جا رہی ہے کہ صاحب یہ جو ہے یہ اس نے پڑھ کے نہیں دینا ہے, اس نے طے کر لیا ہے کہ اس نے پاس نہیں ہونا ہے. ایسا بالکل جو لاسٹ کیس ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس کے کیس میں تو یہ ٹیچرز پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غلط بھی ہو سکتی ہے پریڈکشن, مگر پروردگار عالم کی طرف سے یہ پریڈکشن آ جائے کہ صاحب یہ لاسٹ کیس ہے, یہ اب اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے اور اتنا ضائع کر چکا ہے کہ اس نے طے کر لیا ہے کہ اس نے ہدایت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے, یہ لاسٹ کیس ہے. الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبۃ علی کفرہم, عقوبۃ, سزا کے طور پر ان کے کفر کی وجہ سے پروردگار نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے. اور اسی کو قرآن مجید کے اندر بھی سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 155 میں بل طبع اللہ علیہ بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے. یاد رکھنے والی بات ہے کہ کفر اس مہر کا نتیجہ نہیں ہے, مہر اس کفر کا نتیجہ ہے. مہر کا مطلب ہے اس کو سیل کر دیا, پیک کر دیا ہے, اب اس کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں. تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے, ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی. اب کیا ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا, وعلی ابصارہم غشاوہ,
ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یوں سب نظر آتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نظر نہیں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھ ان کی چلی گئی. یہ مطلب وہ ہے جو سورہ اعراف کے اندر آیا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل و دماغ ہیں مگر اس سے سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے. ان کے پاس آنکھیں ہیں، اعین لا یبصرون بہا، مگر ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان، ان کے پاس کان ہیں، لا یسمعون بہا، مگر اس سے یہ سنتے نہیں ہیں. یہ یوں سب سنتے ہیں، جو سننے والی چیزیں وہی نہیں سنتے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اس کے اندر. یعنی ایک آدمی ہے، وہ آسمان کو دیکھ رہا ہے، وہ ستاروں کو دیکھ رہا ہے، سورج کو دیکھ رہا ہے، چاند کو دیکھ رہا ہے، مگر اس مخلوق کو دیکھتا ہے، خالق تک نہیں پہنچتا ہے. تو یہ دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے. وہ زمین کو دیکھتا ہے، زمین کو گردش دینے والے خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. یہ دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے. وہ کانوں سے بہت کچھ سنتا ہے، لوگوں کی آوازیں سنتا ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ سنتا ہے، پرندوں کے نغمے سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے. مگر ان سب کے پیچھے جو قدرت کار فرما ہے وہ اعلیٰ کل شیء قدیر کی قدرت کو محسوس نہیں کرتا. تو اس کے بعد پھر یہ سننا نہ سننا بیکار. اس کو ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کل عدم نہ ہونے کے برابر ہے، نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے. تو یہاں خدا فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم. یہ بس 2 آیتوں کے اندر کافروں کی بات مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد تیسری کیٹیگری منافقین. ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، ہم ایمان لائے، آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان لائے. وما ہم بمؤمنین، جبکہ وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لائے. تو ظاہر ہے کہ زبان سے کہہ رہا ہے، دل میں مومن نہیں ہے. اسی کو کہیں گے منافق. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور صاحبان ایمان. وما یخدعون الا انفسهم، یہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو. اصولی طور پر کوئی خدا کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اصولی طور پر کوئی خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، مگر رسول جو نمائندہ پروردگار ہے اس کو دھوکہ دینا بمنزلہ خدا کو دھوکہ دینا ہے. ایز گڈ ایز کہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور صاحبان ایمان کے درمیان بھی اپنے آپ کو پورٹرے کرنا، شو کرنا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، یہ نفاق ہے، جبکہ وہ نہیں ہے. وما یخدعون الا انفسهم، یہ لوگ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے اس مرض میں اور اضافہ کر دیا. کیا مطلب؟ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے مرض میں اور اضافہ کر دیا. دیکھیے، اگر میں آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں اور آپ بیمار ہیں تو میں کیا کروں گا؟ اگر آپ بیمار ہیں اور میں سنسیئر ہوں، میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ میں ڈاکٹر کے پاس آپ کو لے جاؤں گا، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا. میں کہوں گا کہ صاحب اس کا علاج کیجیے، آپ علاج کروائیں گے، آپ اچھے ہو جائیں گے. یہی ہوگا اور کیا ہوگا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جسمانی بیماریوں کے لیے جس طرح سے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اگر ایک انسان روحانی اعتبار سے بیمار ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر وہ اچھا ہونا چاہتا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرے. جو روحانی بیماریاں ہیں اس کا بہترین ڈاکٹر ہے پیغمبر، رسول. پروردگار انسان کا بھلا چاہتا ہے. یہ تم بیمار ہو، تمہارے درمیان ہم نے ڈاکٹر کو بھیج دیا، تم کو بھی نہیں کہا کہ تم آؤ، تمہارے درمیان ڈاکٹر کو بھیج دیا. بعث فی الامیین رسولا منہم، ڈاکٹر کو، رسول کو انہی کے درمیان انہی میں بھیج دیا جو ان کا علاج کرنے کے لیے نسخہ بتاتا. متقین بن جاؤ، اس طرح سے کر لو، ہدایت مل جائے گی. تم ہدایت کے طلبگار ہو نا. جو دوا چاہیے اس دوا کا نام کیا ہے؟ دوائے ہدایت. تو وہ ہدایت کی دوا دینے والا ڈاکٹر تو آ چکا ہے. اب بھی اگر وہ اس دوا کو اختیار نہ کرنا چاہے، وہ کہ نہیں یہ دوا تو میں نہیں کھاؤں گا، وہ کہے کہ نہیں میں نسخے پر تو عمل نہیں کروں گا، تو پھر کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے، پھر تمہاری بیماری کے اندر اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. نظام کس نے بنایا؟ یہ پروردگار نے بنایا نظام. بیماری ہے، علاج کرواؤ، علاج کے لیے ڈاکٹر کا یہ موجود ہے. کا ڈاکٹر کیا نسخہ دے گا؟ کا یہ موجود ہے. یہ صفتیں ان کو اختیار کرو. ہوگا کیا نتیجہ؟ تاکہ تمہارا علاج ہو جائے گا، بیماری ختم ہو جائے گی. کب وہ کہے کہ نہیں میں علاج اس طرح سے نہیں کرواؤں گا، کہا تو ٹھیک ہے، پھر تمہارے مرض میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ بھی مشیت پروردگار ہے کہ جب علاج نہیں کرواؤ گے تو وہ ناسور بنے گا، وہ زخم ہے وہ ناسور بنے گا.
وہ ابتدا میں معمولی مسئلہ ہوگا، بعد میں کینسر بنے گا، وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، لاس کیس ہو جائے گا۔ پروردگار فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، پہلے سے مرض موجود تھا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس مرض میں اور اضافہ کیا۔ یہ تعبیر ہے کہ جب وہ علاج نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس مرض میں اضافہ ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھٹلانے کی وجہ سے۔ دیکھیے نوٹ کیجئے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھٹلا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں۔ جو اصل تصدیق اور تکذیب کا مرحلہ ہے وہ دل سے ہے، زبان سے تو بعد میں ہے۔ وہ دل میں اس بات کو کس طریقے سے اپنے عقیدے کے اندر اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں۔ وہ زبان سے جو بھی کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، مگر دل سے تو جھٹلا رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے۔ بما کانوا یکذبون، اس جھٹلانے کی وجہ سے، اس جھوٹ کی وجہ سے، یہ جو بول بھی رہے ہیں، جو معاملہ دل کا ہے وہ زبان پر نہیں لا رہے، دل میں کافر ہیں، زبان سے ایمان کی بات کر رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مسلمون، ہم اور فساد، ہم تو زمین میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، ہم تو بہتری لانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد فی الارض وہ تمام بدعمالیاں جو متعدی الی الغیر، علامہ سید علی نقوی صاحب لکھتے ہیں اس کے اندر، جو متعدی الی الغیر، متعدی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ایک ہے بیماری اور دوسری بیماری وہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں چھوت کی بیماری۔ ایک آدمی بیمار مگر بیماری اس کی ذات تک محدود ہے، اور دوسری بیماری کون سی ہے؟ جو انفیکشس ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو، چوتھے سے 10 کو، 10 سے 12 کو، 20 کو، 25 کو، 50 کو، 100 کو، معاشرے کو خراب کر سکتی ہے۔ ایک گناہ وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، وہ گنہگار ہے، ٹھیک ہے، بس اپنی ذات کے اندر گنہگار ہے۔ اور ایک گناہ وہ ہے کہ جو متعدی ہوتا ہے دوسروں تک۔ مثلا سمجھانے کے لیے مثال دوں آپ کی خدمت میں، ایک آدمی وہ کافر ہے، وہ اپنی حد تک کافر ہے، وہ دوسروں کو کافر بنا نہیں رہا۔ ایک آدمی ہے وہ گنہگار ہے، وہ اپنی حد تک گنہگار ہے، وہ دوسروں کو گنہگار نہیں بنا رہا۔ جیسے ہی یہ بدعملی، جیسے ہی یہ عقیدے کی خرابی دوسروں تک بھی وہ ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ ہے فساد فی الارض۔ یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے کہ جس کے اندر دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسروں کو بھی برا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کہا جائے گا فساد پھیلانا۔ منافق یہ کام کرتا ہے۔ فرض کیجیے ایک کافر ہے، وہ اپنی ذات کی حد تک محدود ہے، بس ٹھیک ہے میں کافر ہوں، مجھے خدا نہیں ماننا اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جب وہ مانتا ہی نہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ بھی نہیں کہے گا۔ لیکن فرض کیجیے کہ وہ کہے کہ بھائی میں کافر ہوں، مجھے خدا کو نہیں ماننا، بات ختم، فل اسٹاپ، دی اینڈ۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، وہ دوسروں کو مجبور کر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کوئی برا کام کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، فرض کیجئے کہ مثلا زنا کرتا ہے، برا کام ہے، بہت برا کام، جس کے اندر کم سے کم ایک دوسرا شخص تو بہرحال انوالو ہو جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے، تو کسی نہ کسی کیٹیگری میں تو یہ فساد فی الارض ہے ہی۔ مگر آپ فرض کیجئے کہ آگے وہ تو باقاعدہ گروپ بنا کر یہ کام کرنا شروع کر دے، یورپ کے اندر ہو ہی رہا ہے، نائٹ کلب بنا کر یہ کام کر دے، سر عام یہ کام کرنا شروع کر دے، باقاعدہ اس کے لیے تشہیری مہم چلانا شروع کر دے، یہ فساد فی الارض ہے کہ جس کے اندر زمین کو خراب کیا جا رہا ہے، زمین پر بسنے والوں کو خراب کیا جا رہا ہے، ان کے اندر اس فساد کو ایجاد کیا جا رہا ہے۔ غیبت کے اندر یہ ہوتا ہے، تہمتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ بدعملی دوسرے تک منتقل ہو رہی ہے، کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر، عقیدے کا مسئلہ یا عمل کا مسئلہ، اپنی ذات تک محدود ہے تو وہ چھوٹی خرابی ہے، اور اگر وہ دوسروں تک منتقل ہو جائے، دوسرے اس کے اندر آن بورڈ ہونے لگیں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا وہ فساد فی الارض ہے۔ وہ بدعملیاں آتی ہیں جو متعدی الی الغیر، یعنی اس کا نقصان دوسروں تک پہنچے۔ منافق یہ کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کس طریقے سے۔ اذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، ہم اور فساد، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو امپروو کرنا چاہتے ہیں، ہم تو بہتری لانا چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کسی کو بھی اگر کوئی غلط کام کرنا ہے تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یہ برا کام کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمیشہ اس کے لیے کوئی اچھا عنوان تلاش کرتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں یہ برا کام کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کو دہشت گردی کرنی ہے وہ یہ نہیں کہے گا میں دہشت گردی کر رہا ہوں، وہ کہے گا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہا ہوں۔ نوٹ کیجئے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ
پرانے زمانے میں جو جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے، تاریخ اسلام میں علامہ سید علی نقوی صاحب نے اس نقطے کو اٹھایا ہے کہ وہ جاہلیت کا زمانہ، اس کے اندر ہر برے کام کے پیچھے ایک فلسفہ انہوں نے رکھ لیا تھا، ہر برے کام کے پیچھے فلسفہ، اور فلسفہ اچھا رکھا ہوا تھا، عنوان اچھا تھا۔ اور شراب کیوں پیتے ہیں؟ کہ شراب پینا سخاوت کی علامت ہے، کہ کنجوس نہیں ہے یہ، آپ نوٹ کریں، یعنی وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، کنجوس نہیں ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، وہ سخی ہے، وہ پیسہ روک کے نہیں رکھتا ہے۔ وہ ڈاکہ کیوں ڈالتا ہے؟ کہ بہادر ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ آپ نوٹ کریں، یعنی یہ ایک تو یہ کہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ یہ برا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، بہادر ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ آپ نوٹ کر دیں، یعنی پیچھے ایک فلسفہ تراشا جا رہا ہے۔ اگر اسے کہا بیٹیوں کو کیوں یہ دفن کرتے ہو؟ تو ہم غیرت دار ہیں۔ غیرت مند ہونا برا ہے؟ غیرت مند ہونا اچھا ہے۔ اور غیرت مند ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ بیٹیوں کو دفن کرنا، بیٹی کو میں دفن کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں غیرت مند ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ نوٹ کیجئے، اسی طرح سے کہ تم زمین میں فساد کر رہے ہو، کہ ہم اور فساد، استغفر اللہ، کیسی بات کرتے ہو؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کوئی فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، مگر اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہے جاہلیت، کہ جہاں پر شعور بھی سلب ہو جائے، کہ جہاں انسان یہی نہ سمجھ رہا ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ سراسر فساد ہے۔ میرے خیال میں اس نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کو۔ ہماری آواز تو آ رہی ہے نا؟ تھوڑا قریب قریب آ جائیں تو ہمیں سہولت ہو جائے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے انسان لے کر آئیں، جو مومنین ہیں، جو جینون مومنین جو انسان ہیں وہ لے کر آئیں، اسی طرح سے ایمان لے کر آؤ۔ قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ کہتے ہیں ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں جو بیوقوف ہیں، ان بیوقوفوں کی طرح۔ ان کے نزدیک جو مومن ایمان لے کر آئے، جو جینون مومن ہے، پکا مومن ہے، کہ وہ بیوقوف ہے۔ ان کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک سلمان و ابو ذر و مقداد، یہ سارے کے سارے، حضرت بلال، یہ سب کے سب بیوقوف ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایمان لے کر آ گئے۔ یہ کیا آخرت کی باتوں کے اندر آ گئے، کیا آخرت کے چکر کے اندر آ گئے، کیا انہوں نے اپنی دنیا کو بیکار کر لیا ہے، بگاڑ لیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پر انفاق کرو، غریبوں کو کھلاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ کیا کیا لگا رکھا ہے؟ اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں لوگ، بیوقوف ہیں یہ لوگ۔ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں کہ جو بیوقوف ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر جانتے نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے بیوقوف ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ خود بیوقوف ہیں مگر اس بات کو نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اب ان کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اوپنلی تو کبھی بھی ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ ہم دل میں کافر ہیں اور زبان سے مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ اوپنلی سب کے سامنے تو نہیں کہیں گے، مگر یہ ساری باتیں ہو تو رہی ہیں کہیں نہ کہیں۔ کوئی ان کو نصیحت کر رہا ہے، ان کے اسی مزاج کو محسوس کرتے ہوئے کسی ایک کے سامنے کوئی جملہ نکل گیا تو سمجھ گیا کہ یہ تو منافق ہے، اور جب وہ نظر آیا تو اس کو نصیحت کی، ایمان لے آؤ، صحیح طرح سے ایمان لے آؤ، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، کیا ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ پروردگار نے اس کو کوٹ کیا۔ اب پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب صاحبان ایمان سے ملاقات ہوتی ہے، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم بھی آپ کی طرح مومن ہیں، آپ ہمیں غیر نہ سمجھیں، ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطان دوستوں کے پاس ہوتے ہیں تنہائی میں، خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کو بنا رہے تھے، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تم نے دیکھا ہم نے ان کو کیسے بیوقوف بنایا، وہ ہم کو اب تک مسلمان سمجھ رہے ہیں، وہ ہم کو اب تک مومن سمجھ رہے ہیں، ہم نے ان کو کیسے بیوقوف بنایا۔ یہ اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ یہ راز و نیاز کی یہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں۔ اب پروردگار عالم واقعا جس کو کہا جائے کہ ایک طرح سے مومنوں کی طرف سے خدا جواب دیتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ خود ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ خود ان کو بنا رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، یعمہون کہ یہ اندھے پن میں مبتلا رہیں، کہ اسی کے اندر رہیں۔ ان کا اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے؟ اس دنیا کے اندر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا، اور جب آخرت میں پہنچیں گے تو عذاب ہی عذاب ہوگا، یہ چھوٹا مذاق ہے، واقعی ان کا بہت بڑا مذاق اڑانا ہے
کہ اس دنیا میں ایک انسان اپنے آپ کو معاذ اللہ صاحب تقویٰ سمجھتا رہے، صاحب ایمان سمجھتا رہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، اور وہاں پر اسے پتہ چلے کہ حق اور حقانیت سے وہ دور تھا. وہ یہاں پر جو کچھ بھی لوگوں کے ساتھ دو نمبریاں کر رہا تھا، وہاں پر اس کو پتہ چلے گا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کے بدلے، ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے. یعنی جب سودا کیا ہے، ہدایت کے قریب ہے، مومنوں کے ماحول کے اندر ہیں، رسول موجود ہیں، یہ تمام افراد موجود ہیں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہی کو خرید لیا. یہ اصل میں تو کافر ہیں، زبان سے اظہار ایمان اظہار ایمان اظہار ایمان ہے، ورنہ اصل میں تو کافر ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا بلکہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارت، ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی منافع نہیں دیا. رب عربی کے اندر کہتے ہیں ربح، یہ کہتے ہیں منافع کو. فما ربحت تجارت، اس کاروبار نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہو سکے. اصل کہانی تو ساری ہدایت کی تھی، جو بات چلی تھی اہدنا الصراط المستقیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہاں پر یہ بات آ گئی وما کانوا مہتدین. اس تجارت نے، اس ایکسرسائز نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، نقصان میں رہے. وما کانوا مہتدین، یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. اب یہ اگر چاہتے ہیں کہ قرآن سے ان کو ہدایت ملے تو پہلے نفاق تو ختم کریں، اس کے بعد اگر آئیں قرآن کے سامنے زانو تلمس طے کریں اور اس پہلی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہیں، اپنا رجسٹریشن تو کینسل کرائیں وہاں سے. یہ تو ابھی منافقین کے رجسٹر میں ہے، یہ کافرین کے رجسٹر میں ہے. کہ اس رجسٹر سے پہلے اپنا نام نکلواؤ، یہ رجسٹریشن کینسل کرواؤ، متقین کے رجسٹر میں اپنا نام لکھواؤ، پھر اس کے بعد تمہیں ہدایت مل سکتی ہے. وما کانوا مہتدین، یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. اب ان کے لیے دو مثالیں پروردگار عالم نے دی، ان منافقین کے لیے دو مثالیں پروردگار عالم نے دی. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال، پہلی مثال دی جا رہی ہے، ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے کہ جس نے آگ سلگائی. آگ سلگائی کا مطلب کیا ہوا؟ مشعل جلائی، مثلا ٹارچ روشن کی، تو اندھیرے کے اندر کیا ہوگا؟ روشنی آ جائے گی. فلما اضاءت ما حولہ، اور جب روشنی ہو گئی، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کے نور کو ان سے سلب کر لیا، جو روشنی ہو گئی تھی وہ ان سے لے لی. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں کے اندر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، ان کو نظر نہیں آتا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب پلٹیں گے نہیں. اس مثال کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا اس کی تعبیرات مختلف ہیں. میں آسان سی ایک تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ لوگ منافق ہیں، انہوں نے آگ سلگائی، ٹارچ روشن کی. کون سی ٹارچ روشن کی؟ میں نے عرض کیا ابتدائی تمہیدی باتوں میں کہ جب یہ منافق ہیں مگر اظہار اسلام کر رہے ہیں تو کچھ بینیفٹ تو لے رہے ہیں. ان کو مسلمان ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو مومن سمجھا جا رہا ہے، ان کو بینیفٹ مل رہے ہیں. مسلمان لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، میراث میں حصہ مل رہا ہے، مال غنیمت میں حصہ مل رہا ہے، یہ سارے فائدے وہ لے رہے ہیں. ایک نارمل سٹیزن، یہ ان کی طرف سے اس اظہار اسلام کی روشنی کا جو فائدہ ان کو ہو رہا تھا یہ وہ ہے. مگر کب تک چلے گا؟ جیسے ہی مرے کیا یہ ایمان اب ان کو کوئی فائدہ دینے والا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں دینے والا. ذهب اللہ بنورہم، کہ مرنے کے بعد ان کو مومن ٹریٹ کیا جائے گا. جو فرشتے آئیں گے وہ ان کو کہیں گے کہ واقعاً تمہارا کیا ایمان ہے، کیا بہترین ایمان کا تم نے مظاہرہ کرتے. نہیں، وہ جتنے بھی بینیفٹس تھے وہ سارے کے سارے دنیا میں تھے. جیسے ہی مرے اور اس کے ساتھ ہی ان کے بینیفٹ، وہ سارا نور پروردگار نے ختم کر دیا. ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، اور اس کو بعد ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. لا یبصرون، جہاں پر وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، اب کیا نظر آئے گا؟ ختم ہو گیا معاملہ. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ پلٹیں گے نہیں. یہ ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال منافقین کے لیے، او کصیب من السماء، یا موسلا دھار بارش آسمان سے، آسمان سے موسلا دھار بارش. دوسری مثال فیہ ظلمات و رعد و برق، اس کے اندر کیا ہے؟ اب جب موسلا دھار بارش ہو رہی ہے تو اس کا ایک ایسپیکٹ کیا ہے؟ ایک ایسپیکٹ یہ ہے، اس کا ایک رخ یہ ہے کہ جب یہ بارش ہوگی تو زمین سے غلہ اگے گا، فصل اگے گی، لوگوں کو فائدہ ہوگا. مگر اسی بارش کا ایک اور ایسپیکٹ کیا ہے، دوسرا رخ کیا ہے؟
دوسرا رخ یہ ہے کہ اسی کے اندر اندھیرا بھی ہوگا، کڑک بجلی چمک رہی ہے تو اندھیرا بھی ہو رہا ہے، اس وقت دھند سی چھا جائے گی، نظر نہیں آ رہا، ظلمات اندھیرا ہے، ورعد اس کے اندر گرج ہے، وبرق چمک ہے۔ اچھا اب یہ چمک جو ہے ڈراتی بھی ہے، آپ نوٹ کیجئے اس کے رخ مختلف ہے نا، وہی بارش ہو رہی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات موسلادھار بارش کی طرح سے، مومن کے سینے کے اندر جو دل ہے اس کی زمین میں ایمان کی فصل کی آبیاری کرتی ہے نا، اسے اگاتی ہے، اسے نشونما دیتی ہے۔ مگر یہ منافق جو ہیں وہ اس کے دوسرے رخ سے گھائل ہو رہے ہیں، اندھیرا ہے، پریشان ہو رہے ہیں۔ جس طرح سے بارش کے موقع پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ پریشان ہو رہے ہیں، اسلام کی ترقی کو دیکھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ رعد و برق، گرج چمک جس طرح سے ڈرا دیتی ہے، اسی طرح سے یہ اسلام کی تعلیمات ان کو گھائل کر رہی ہے، ان کو خوفزدہ کر رہی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں، آسٹرچ اپروچ، وہ جو ایک انداز ہوتا ہے کہ شتر مرغ کی طرح سے اپنا سر جو ہے وہ دبا لینا ریت کے اندر اور محسوس کرنا جیسے کچھ نہیں، اور آنکھ بند کرنے سے وہ حقیقت ختم تو نہیں ہو جائے گی، جو حقیقت ہے وہ تو ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ تو آ رہی ہیں، وہ تو مسلسل موسلادھار بارش کی طرح سے برس رہی ہیں۔ یہ اس کی گھن گرج کے اندر، یہ اس کی چمک کی وجہ سے، یہ اس برق کی وجہ سے گھبرائے ہوئے، سننا بھی نہیں چاہتے اسلام کی ترقی کے بارے میں، کانوں میں اپنے انگلیاں ڈال کے رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں من الصواعق، یہ جو بجلی آتی ہے اس سے ڈرتے ہیں، جو اس موسلادھار بارش کے ساتھ، حذر الموت، کہ کہیں یہ ان کو ختم نہ کر دے، موت کے گھاٹ نہ اتار دے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تو کافروں کا احاطہ کیے ہوئے۔ یہاں پر آپ نوٹ کیجئے، ان منافقوں کے لیے صراحت کے ساتھ کافروں کا لفظ استعمال کیا، واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافرین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ اللہ کی رینج سے باہر نہیں ہے، کیونکہ اصل میں یہ کافر ہی ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ یہ بجلی برق یخطف ابصارهم ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دے، جس طرح سے وہ بجلی کی جو لپٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان ایک تیز روشنی سی محسوس ہو تو آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ ویسے روشنی کا کام کیا ہے کہ راستہ دکھائے، مگر وہی روشنی اگر آنکھوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، وہ تیز روشنی آنکھوں کو گویا اندھا کر دے گی۔ یخطف ابصارهم، ان قریب ایسا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر ٹھہر جاتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی کیفیت ہے، ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے رہے، کوئی ابھی خبر آ گئی، کوئی ابھی خبر آ گئی، کوئی ہمارے بارے میں کوئی وحی نازل ہو گئی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں کچھ پتہ چل جائے، کیونکہ جھوٹا جو ہے بہرحال وہ ڈرتا تو ہے، اس کا حافظہ بھی نہیں ہوتا ہے، دروغگر حافظہ نہ باشد، فارسی کی اصطلاح ہے، محاورہ ہے کہ جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے منافق جھوٹا ہے، اس کا حافظہ تو ہے نہیں۔ تب وہ ڈرتے ڈرتے قدم اٹھایا، ایسا اچھا کچھ ایسا ہمارے بارے میں تو نہیں آ گیا، ٹھہر گیا، آگے بڑھا، پھر ٹھہر گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت بالکل ختم کر دیتا۔ جب انہیں صحیح معنوں میں وہی نظر نہیں آ رہا جو نظر آنا چاہیے، مخلوق کو دیکھتے ہیں خالق نہیں دکھتا ہے، اگر یہ تمام نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور خدا نہیں نظر آتا، ان کو خدا نہیں سمجھ میں آتا، تو ٹھیک، حق تو یہ ہے ان کی آنکھیں ان سے چھین لی جائیں، ان کے کان ان سے چھین لی جائیں، یعنی سماعت اور بصارت سے ان کو محروم کر دیا جائے۔ ہیں باطنی طور پر تو یہ اندھے گونگے بہرے ہیں ہی، سمن بکمن عمیون، لیکن ظاہری طور پر بھی حق یہ ہے کہ ان کی بصارت، ان کی سماعت ان سے چھین لینی چاہیے، لیکن نہیں، پروردگار عالم نے مہلت دی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر برادران عزیز یہ تین کیٹیگریز مکمل ہو گئے، متقین، کافرین، منافقین۔ اب پروردگار عالم مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الناس، اور مخاطب ایک کو، دو کو، تین کو نہیں، سارے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے۔ دیکھو انسان جتنے گزرے ہیں ان کی یہ کیٹیگریز ہے، اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب پالنے والا، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، وہ بات گزر چکی، الحمدللہ رب العالمین، یہ سکھایا جا چکا، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، تم عالمین میں ہو، تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ جب پالنے والا ہے تو عبادت اسی کی ہوگی۔ وہ اعلان اعتراف ہم ویسے ہی کر چکے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
مالک عبادت تیری، مدد بھی تجھی سے چاہیے، تو بتا کیسے عبادت ہوگی۔ اب اس صدا کے اوپر جو ہم نے دعا مانگی تھی، جس کا جواب پروردگار نے دیا کہ کیٹیگریز تمہارے سامنے ہیں، اب پروردگار کہتا ہے کہ عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، جو پالنے والا ہے اس کی عبادت کرو، تمہارا پالنے والا ہے۔ الذی خلقکم، پالنے سے پہلے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ الذی خلقکم، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو پال رہا ہے اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس کیٹیگری کے اندر چلے جاؤ، اس پہلی کیٹیگری کے اندر۔ جب اس پہلی کیٹیگری کے اندر چلے جاؤ گے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ہی متقین اور صاحبان تقوی کے لیے جن کو فکر نجات ہے۔ تو اے انسانوں، تینوں کیٹیگری تمہارے سامنے ہے، تم فیصلہ کرو، متقین بننا ہے، کافرین بننا ہے، منافقین بننا ہے۔ اگر ان دونوں کیٹیگریز میں جانا ہے یہ کتاب کوئی فائدہ مند نہیں ہے، جاؤ اپنا اپنا کام کرو۔ لیکن اگر اس کیٹیگری میں شامل ہونا ہے، عبادت کرو اپنے رب کی، تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تمہارے اندر فکر نجات ڈیولپ ہو، تمہارے اندر تقویٰ ڈیولپ ہو۔ جب تقویٰ ڈیولپ ہوگا ہدایت کی طلب، ہدایت کی تڑپ آئے گی، جب ہدایت کی تڑپ آئے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اس راستے پر آ جاؤ گے جو متقین کا راستہ ہے۔ یہاں پر آج کی حد تک یہ آیت نمبر 21 ہے، آج کی حد تک ہم اپنی بات کو روکتے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 21، یہاں پر اپنی بات کو روک رہے ہیں۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ آیت نمبر 22 سے یہ بات آگے بڑھے گی، جس کے اندر پروردگار عالم نے اپنے خالق اور اپنے رب ہونے کی دلیل دی ہے۔ آپ نوٹ کیجئے یہ کتنا سسٹمیٹک چل رہا ہے، کتنا سسٹمیٹک چل رہا ہے کہ یہاں خدا نے کہا عبادت کرو اپنے رب کی، تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم اس کیٹیگری میں جاؤ، متقین بن جاؤ۔ اور پھر خدا اپنے رب اور اپنے خالق ہونے کی دلیل پیش کرے گا اور اس کے ذریعے توحید کی دعوت دے گا۔ یعنی اب وہی عبادت کرنی ہے، چیزیں کلیئر کرنی ہیں، تو اس راہ کے اندر مزید وضاحت ہونی چاہیے، وہ آہستہ آہستہ ہوتی چلی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر سوال آپ کا اگر سوال ہے تو کیا کرنا ہے؟ جی ممکن ہے کہ اگر آپ سوال یہ کیا گیا کہ جو منافقین کی جو بات کی گئی تو کیا کسی خاص منافق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا ایک جنرل بات کی گئی؟ اتنا تو طے ہے تو اس معاشرے کے اندر منافقین تو تھے، سورہ منافقون پورا اترا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں منافقین کا تذکرہ ہے، سورہ آل عمران میں آپ کو ملے گا، سورہ توبہ کے اندر ملے گا، تو منافقین تو تھے۔ کچھ وہ تھے جو اتنا ایکسپوز ہو گئے کہ منافق ہونے کے باوجود ان کا کفر آشکار ہو چکا تھا، جیسے عبداللہ ابن ابی وغیرہ۔ کچھ وہ تھے کہ جن کا کفر اس وقت آشکار نہیں ہوا مگر لیٹر اسٹیج کے اندر آشکار ہوا۔ مثلا جنگ احد کے موقع پر اگر آپ دیکھیں، پروردگار عالم سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو مصیبتیں آئی ہیں تمہارے اوپر، یہ اس لیے آئی ہے، لہذا پروردگار ایکسپوز کرنا چاہتا تھا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ آپ سمجھدار ہے، وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ احد کے اندر جو ثابت قدم ہے وہ مومن ہے، جو فرار اختیار کرنے والے ہیں وہ کس کیٹیگری کے اندر جائیں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر رہی صحیح کسر تھی تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو کچھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوا، جو کچھ مولا کے ساتھ ہوا، جو آل محمد کے ساتھ ہوا، اس سے واضح ہو گیا کہ منافقین کون تھے۔ یہ قرآن مجید کا مزاج نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کا نام لے لے کر وضاحت کرے۔ شان نزول کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ممکن ہے کہ بعض کتابوں کے اندر آپ کو کچھ نام مل جائیں، مگر ایک پروردگار عالم کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مختلف صفتوں کے ذریعے سے اس کیٹیگری کو واضح کرتا ہے۔ یہ قرآن کی اپروچ ہے کہ موجودہ امت میں ماں سوائے چند افراد کے اور کسی کا نام آپ کو نہیں ملے گا۔ مثلا بروں کے اندر ابو لہب کا تذکرہ نام کے ساتھ مل جائے گا، اچھوں میں زید کا تذکرہ جو پیغمبر اکرم کے لیے پالک تھے ان کا تذکرہ سورہ احزاب کے اندر مل جائے گا، خود ختم مرتبت کا تذکرہ نام کے ساتھ مل جائے گا۔ باقی پروردگار عالم کی قرآن مجید کے اندر یہ اپروچ ہی نہیں ہے
کہ وہ نام لے لے کر ایک ایک کا تذکرہ کرے. ماضی کی امتوں کا معاملہ الگ ہے, اس میں بھی ہر جگہ آپ کو نام نہیں ملیں گے, لیکن وہاں پھر بھی کچھ نام آپ کو مل جائیں گے. مگر یہاں اس امت کا جہاں تک معاملہ ہے, پروردگار عالم اس کے اندر جو وضاحت ہے صفتوں کی بات کرے گا, کرائٹیریا کی بات کرے گا, اسٹینڈرڈ اور یادسٹک آپ کے سامنے رکھ دے گا, باقی آپ سمجھدار ہیں. ایکچولی جو آپ کا سوال ہے نا, کافروں اور منافقوں میں ریزمبلنس, منافق کافر ہی ہے, منافق ایسا نہیں کہ کافر نہیں ہے. عقیدے کے اعتبار سے جو منافق ہے وہ کافر ہی ہے. کافر اور منافق میں فرق صرف یہ ہے کہ جو کافر ہے اس نے اپنے کفر کا اعلان کر دیا, وہ بولا میں تو کافر ہوں بھائی. منافق وہ ہے کہ جس نے اپنے کفر کا اعلان نہیں کیا ہے, ورنہ کافر تو وہ بھی ہے. واللہ محیط بالکافرین, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیے منافقین کے لیے پروردگار عالم صریح کافرین کا لفظ استعمال کر رہا ہے وہ کافر, اور ان اوپن کافروں کے مقابلے میں زیادہ نقصان دہ ہیں. اسی لیے جہنم کے انتہائی جو نچلا جو گڑھا ہے اس کے اندر کہا گیا کہ یہ منافقین جائیں گے, اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر کے فساد سے لرز کر رہے ہیں, زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں, نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا خطرہ زیادہ بڑا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کے پردے میں چھپائے ہوئے ہیں. وہ تو ڈکلیئرڈ کافر ہے, وہ تو اوپن کافر ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں کافر ہے. بارے تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس خلیل تبصر کو قبول فرما, قرآن مجید سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ بیان کر دینا ہے. چلیں جناب, آج کا پہلا سوال یہ ہے, پہلا سوال سوچنا پڑے گا. منافقین کی جو علامتیں پروردگار عالم نے بیان کی ہیں ان کے اندر ایک یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح سے دوسرے انسان ایمان لائے, تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ویسے ایمان لائیں کہ جیسے یہ ایمان لائے, اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے ان واقعی مومنوں کے لیے ایک صفت کا استعمال کیا تھا, وہ کیا تھی؟ باپ جی بے وقوف کہا تھا کہ کیا ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں؟ بالکل صحیح, تشریف لائیے. جو مثال پروردگار عالم نے منافقین کی بیان کی, یہ مشکل ہو جائے گا مجھے اندازہ ہے. پروردگار عالم نے جو دوسری مثال, چلے میں آسان کرتا ہوں, جو پہلی مثال نہیں دوسری مثال جو تھی اس کا آغاز پروردگار نے کس سے کیا؟ زمین سے کیا, آسمان سے کیا, بارش سے کیا؟ جی تشریف لائیے, بالکل صحیح, درود بھیجیے محمد. اور پہلی مثال جو منافقوں کے لیے دی گئی وہ بھی آپ ہی ہیں, دو اور کوئی؟ گھبرانی صاحب فرمائیے. ہاں نہیں جی اگر آپ کی آسان ہے, مسئلہ ان کا مسئلہ لذت وقد نارا. نہیں جی ان کی مثال اس چیز کی مثال ہے کہ جس نے آگ سلگائی یا ٹارچ جلائی یعنی روشنی کی, اور اس کے بعد پھر جو اگلا مرحلہ سے تشریف لائیے.
جزاک اللہ. خدا آپ کا حامی و ناصر و موفق باشد. انشاءاللہ خدا توفیقات میں ہماری آپ کی ہم سب کی اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ قرآن سے زیادہ سے زیادہ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.